آپ کو اس سب میں نہیں پڑنا چاہیے تھا سجاد۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ لوگ اب آپ کو دھمکا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اپنی ماں کی روتی ہوئی آواز پر اس 11 سالہ بچے کی آنکھ کھلی تھی۔ پریشان مت ہو ثانیہ، ایسے گناہ گار لوگ دھمکانے کے سوا کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ان کے ڈر سے اب میں انصاف کا دامن چھوڑ دوں؟ سجاد نے ذرا سختی سے کہا تو ان کی بیوی ثانیہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ عبداللہ اپنی ماں کے رونے پر بے چین ہوتا اٹھ بیٹھا اور ایک نگاہ اپنی 7 سالہ بہن اور 1 سالہ چھوٹے بھائی کو دیکھا جو سکون کی نیند سو رہے تھے۔ انصاف کا ٹھیکہ ہم نے ہی لیا ہوا ہے کیا سجاد؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کل ہی اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت امیر سیاسی لوگ ہیں وہ، ہمیں ان سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ ثانیہ نے پھر سے سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ بس اپنے چھوٹے سے آشیانے کو بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عبداللہ اب دبے پاؤں چلتا کمرے سے باہر آیا اور دروازے کے پیچھے چھپ کر اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگا جو رات کے 1 بجے گھر کے حال میں بیٹھے بحث کر رہے تھے۔ ثانیہ، خدا کا خوف کرو، روز قیامت ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس درندے نے 6 سالہ بچی پر ظلم کر کے اسے مار دیا۔ جانتی ہو کتنی سی ہوتی ہے 6 سالہ بچی؟ بالکل ہماری بیٹی کی طرح تھی وہ، اور تم چاہتی ہو میں ایسے درندے کے خلاف جانے کے بجائے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں؟ تو کیا ہوا کہ وہ اس کے بعد کسی اور بچی کو اپنی درندی کا نشانہ بنائے گا، اور اگر خدا نہ کرے وہ ہماری اپنی ہی بیٹی ہوئی تو بھی مجھے خاموش رہنے کا کہو گی تم؟ سجاد کی بات پر ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو سجاد کو بے ساختہ ان پر رحم آیا۔ وہ بس اپنے شوہر اور گھر والوں کی حفاظت ہی تو چاہتی تھیں۔ ہمارے ہاں انصاف پہلے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ثانیہ، صرف ایسے لوگوں کی وجہ سے جو اپنی طاقت کے گھمنڈ کے سے کسی کا بھی منہ بند کر دیتے ہیں، اور یقین جانو اگر انصاف نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل جیسی قوم تباہ ہو سکتی ہے تو ہم لوگ کیا ہیں؟ سجاد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ سجاد نے نرمی سے ثانیہ کو سمجھایا تو ثانیہ نے اپنے آنسو پونچھ دیے۔ سجاد میر ایک ایڈوکیٹ تھے جن کے پاس ایک بچی کا کیس آیا تھا جسے ایک سیاستدان کے بھائی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا تھا۔ بچی کا باپ ان کے ہاں گھر ڈرائیور تھا اور اپنی بچی کی ضد پر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں اس کی بیٹی پر کیا ظلم ڈھایا جائے گا۔ انہوں نے بچی کے باپ کو خاموش رہنے کا کہا تھا لیکن وہ پھر بھی سجاد کے پاس انصاف کی امید سے آیا تھا۔ سجاد نے اس کی فریاد سن کر اس کا کیس لے لیا تھا، لیکن اب وہ لوگ سجاد کو دھمکا رہے تھے کہ وہ اس معاملے سے دور رہے ورنہ وہ لوگ اس کی بھی جان لے لیں گے۔ مگر سجاد کہاں دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی اور وہ اس آدمی کا درد سمجھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بے بس سی نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی جو ان کی پرواہ میں ہلکان ہوتی رو رہی تھی۔ چلو چھوڑو یہ باتیں، آؤ کمرے میں چل کر سوتے ہیں۔ سجاد نے ثانیہ کا ہاتھ پکڑ کے انہیں کھڑا کیا اور کمرے کی جانب جانے لگے، لیکن اچانک ہی انہیں احساس ہوا جیسے ان کے گھر کی چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ ثانیہ نے بھی ان آوازوں پر سہم کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ ڈرو مت، بچوں کے پاس جاؤ تم، میں دیکھتا ہوں۔ شاہد نے ثانیہ کو حکم دیا اور خود دراز میں سے اپنا ریوالور پکڑ کر چھت کی جانب چل دیے۔ ثانیہ جلدی سے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ امی کیا ہوا؟ تب سے دروازے کے پیچھے چھپے عبداللہ نے سہم کر پوچھا تو ثانیہ نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ نہیں ہوا، ثانیہ نے عبداللہ کی کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی انہیں سجاد کے چلانے کی آواز آئی تو ماں بیٹی کا دل دہل گیا۔ بہت سے لوگوں کے قدموں کی چاپ اب انہیں اپنے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ عبداللہ، پولیس کو فون کرو فوراً۔ اپنی ماں کے حکم پر عبداللہ جلدی سے فون کی طرف بھاگا اور پولیس کو کال ملانے لگا۔ اب وہ لوگ ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے لگے تھے۔ ثانیہ سہم کر اپنے بچوں کے پاس آئی اور اپنے 1 سالہ بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اس سب شور و گل سے ان کی بیٹی بھی اٹھ بیٹھی تھی اور اب سہم کر اپنی ماں سے لپٹ رہی تھی۔ پولیس والوں کے فون اٹھاتے ہی عبداللہ نے انہیں بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی گھس آیا ہے اور انہیں اپنے گھر کا پتہ بتانے لگا۔ تبھی ایک دھماکے سے ان کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا اور 3 سے 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک نے عبداللہ کے ہاتھ سے فون چھینا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا، جبکہ دوسرے نے ثانیہ سے ان کے بیٹے اور بیٹی کو چھینا اور تیسرا ثانیہ کو زبردستی گھسیٹتا کمرے سے باہر لے آیا۔ حال میں پہنچ کر اس آدمی نے ثانیہ کو ایک 40 سالہ آدمی کے پیروں میں پھینکا، جبکہ سجاد زخموں سے چور پہلے ہی اس آدمی کے پیروں میں پڑے تھے۔ دیکھا وکیل، کیا انجام نکلا میرے خلاف جانے کا؟ بولا تھا تجھے کہ اس معاملے سے دور رہ، لیکن تو نہیں مانا۔ اب دیکھ تیری وجہ سے کیا حال ہے تیری بیوی بچوں کا۔ اس آدمی نے سجاد کے منہ پر اپنا جوتا مار کر کہا تو ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں اور اپنے ہاتھ اس آدمی کے سامنے جوڑ دیے۔
اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں، ہم دور ہو جائیں گے اس معاملے سے، چلے جائیں گے یہاں سے بہت دور، بس اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ دیں۔ ثانیہ کے گڑ گڑانے پر وہ آدمی قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ کاش یہ سب پہلے کیا ہوتا تو مجھے خود محنت کر کے یہاں نہ آنا پڑتا، لیکن کیا ہے نا اب تیرے شوہر نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے تو میں بھی اس کے پورے خاندان کو میرے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس آدمی نے اتنا کہہ کر سجاد کو بالوں سے پکڑا اور ہاتھ میں پکڑا ریوالور ان کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ابو نہیں، چھوڑو میرے ابو کو، عبداللہ نے ایک آدمی کی پکڑ میں مچلتے ہوئے کہا تو اس 40 سالہ آدمی نے ہنس کر عبداللہ کو دیکھا۔ کمرے میں اب 1 سالہ بچے کی رونے کی آواز گونج رہی تھی، جو ماں سے جدا ہو کر زاروں کے تار روئے جا رہا تھا۔ پہلے اسے چپ کرواتے ہیں۔ اس آدمی نے دانت پیس کر کہا تو اس کے آدمی نے بچے کو فرش پہ بٹھا دیا۔ وہ بچہ بمشکل اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی ماں کے پاس آنا چاہا، لیکن تبھی اس کا چھوٹا سا وجود ایک گولی کا نشانہ بنا۔ ثانیہ کی درد میں ڈوبی دل خراش چیخ اپنے گھر میں گونجی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ کر اپنے بچے کے پاس آئی، جس کے ننھے سے وجود سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور وہیں دم توڑ چکا تھا۔ اس آدمی نے سجاد کو بالوں سے پکڑا، جو زخموں سے چور نیم بے ہوش حالت میں تھے، اور ان کا رخ ثانیہ کی جانب کیا۔ دیکھ اپنی ہٹ دھرمی کی سزا۔ ثانیہ کو یہ تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ سجاد ذرا ہوش میں آئے، لیکن جب انہوں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی حالت دیکھی تو دل میں اٹھنے والے درد پر بلبلا اٹھے۔ اب دیکھ تجھے دوسری سزا بھی دیتا ہوں۔ اتفاق درندے نے اب دونوں کا رخ ثانیہ کی جانب کیا اور گولی چلا دی۔ ایک چیخ سجاد کے ہونٹوں سے نکلی اور انہوں نے اس آدمی پر حملہ کرنے کی کمزور سی کوشش کی، مگر اس نے ہنستے ہوئے ایک گولی سجاد کے سینے میں بھی اتار دی۔ ایک دھماکے سے سجاد کا وجود زمین پہ بوس ہوا۔ پل بھر میں کمرہ 3 لاشوں سے بھر گیا تھا۔ اب اس درندے نے ایک نگاہ 7 سالہ بچی پر ڈالی، جو شاید صدمے اور خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ اسے 11 سالہ بچہ آدمی کی گرفت میں جھٹ پٹا رہا تھا، جیسے آزاد ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہ رہا ہو۔ گردن کاٹ دو ان دونوں کی اور گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا، تاکہ لوگ یہاں آ کر ان کا انجام دیکھیں تو جان جائیں کہ رانا زبیر مرزا کے خلاف جانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر رانا زبیر نامی وہ درندہ وہاں سے چلا گیا اور ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا، جس نے اس بے ہوش ہوئی بچی کے گلے پر ایک چاقو رکھا اور پوری طاقت سے چلا کر اس بچی کا تڑپتا وجود زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی عبداللہ کے پاس آیا اور بالوں سے پکڑ کر اس سر اوپر کیا، لیکن عبداللہ کے آنسوں سے تر لال آنکھوں میں جو آگ دیکھی وہ دیکھ اس آدمی کا دل دہل گیا۔ میں سب کو مار دوں گا، دیکھنا، ایک ایک کو مار دوں گا۔ عبداللہ نے انتہائی نفرت اور غصے سے کہا تو اس آدمی نے اس کی گردن پر بھی وہ چاقو رکھا اور اس چاقو کو چلا دیا۔ اس کی بہن کی طرح عبداللہ کے تڑپتے ہوئے وجود کو زمین پر پھینک کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لاشوں سے بھرا وہ گھر اب ایک گھر نہیں رہا تھا، بلکہ ایک انسان کے سب سے وحشی درندے ہونے کا گواہ بن گیا تھا۔ اس بچے نے آنکھیں کھولی تو پہلی نگاہ سفید رنگ کی چھت پر پڑی۔ پہلے پہل تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کون ہے یا وہ کہاں ہے، پھر اسے اپنے گلے میں اٹھنے والی تکلیف کا احساس ہوا تو آنکھوں کے سامنے وہ منظر فلم کی طرح چلنے لگا۔ کچھ لوگوں کا ان کے گھر آنا، اس کے بہن بھائیوں اور اس کے ماں باپ کو مارنا، وہ سفاک درندہ جس نے وہ سب کیا، رانا زبیر مرزا۔ اس بچے نے خاموش لبوں سے پکارا، تبھی اس کا دھیان سفید کوٹ پہنے ایک آدمی پر گیا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نئی زندگی مبارک ہو عبداللہ، ہم نے تو امید ہی کھو دی تھی، لیکن خدا نے تمہیں نئی زندگی دی۔ اس شفیق ڈاکٹر نے عبداللہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ اسے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اگر وہ بولنے کی کوشش کرتا تو تکلیف کے علاوہ کچھ محسوس نہ ہوتا۔ نہیں بیٹا، بولو مت، تمہارے گلے کے ٹشوز کو بڑی مشکل سے جوڑا ہے، خود کو تکلیف مت دو، ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا۔ فکر مت کرو، انشاءاللہ تم جلد ہی بولنے لگو گے، لیکن ابھی تمہیں آرام کرنا ہے۔ عبداللہ نے انکار میں سر ہلایا۔ اسے آرام نہیں کرنا تھا، اسے اپنے ماں باپ کو دیکھنا تھا، اپنے بہن بھائی کو دیکھنا تھا، کیا وہ ٹھیک تھے؟ اماں، عبداللہ سے بمشکل اتنا ہی بولا گیا، اور اتنا بولنے میں ہی اسے بے تحاشا تکلیف ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر ڈاکٹر کے چہرے پر مسکان غائب ہوئی۔ سو جاؤ بیٹا، ڈاکٹر نے اتنا کہہ کر وہاں سے جانا چاہا، لیکن عبداللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے سونا نہیں تھا، اسے اس کے ماں باپ چاہیے تھے۔ اماں، اس نے پھر سے کوشش کی تو ڈاکٹر نے رحم سے اس بچے کو دیکھا
تمہارے ماں باپ کو ہم نہیں بچا سکے عبداللہ، نہ ہی تمہارے بہن بھائی کو۔ جب تک پولیس انہیں اسپتال لائی سب ہی دم توڑ چکے تھے، تم ہی زندہ تھے۔ ڈاکٹر کی بات پر عبداللہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، دو آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گرے تھے۔ معاف کرنا بیٹا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عبداللہ سے سسک کر رونے لگا۔ رونا اس کے گلے کو تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ اس تکلیف اس مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو اپنے ہر رشتے کی موت دیکھ کر اس کے دل میں اٹھ رہی تھی۔ وہ بچہ کتنی دیر بے بسی سے اس بیڈ پر الٹے آنسو بہاتا رہا، لیکن ہر بہتا آنسو اسے مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی خدا کا ایک تحفہ لگنے لگی، جس کا ایک ہی مقصد تھا، رانا زبیر مرزا کی تباہی۔ عبداللہ کی آنکھ کے پاس ہونے والی سرگوشی پر کھلی تھی۔ کوئی کافی پریشانی کے عالم میں کسی کو چہ رہا تھا۔ اسے اسپتال میں داخل ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب بہتر تو تھا، لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اسے فوراً یہاں سے لے جانا ہوگا۔ اس کے دشمنوں کو خبر ہو گئی ہے کہ وہ یہاں ہے اور زندہ ہے، بہت جلد وہ اسے مارنے یہاں پہنچتے ہوں گے۔ یہ عبداللہ کے ڈاکٹر کی آواز تھی۔ عبداللہ نے سنجیدگی سے ڈاکٹر کو دیکھا، جو اپنے جونیئر سے بات کہہ رہا تھا۔ لیکن سر، ہم اسے لے کے کہاں جا سکتے ہیں؟ جیسے لوگوں سے اس کی دشمنی ہے، اسے پناہ دینے کا مطلب موت کو گلے لگانا ہوگا، تو کون رکھے گا اسے اپنے پاس؟ ٹیکنیشین نے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، ایک جگہ ہے جہاں یہ لوگ تو کیا ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر ٹیکنیشین حیران ہوا۔ بہت عرصہ پہلے میری اسکردو پوسٹنگ ہوئی تھی، وہاں کچھ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ کسی قبائلی علاقے کے لوگ تھے، ان کے سردار کو گولی لگی تھی اور وہ اس کا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ٹیکنیشین کے ماتھے پر بل آئے۔ کیا کسی گاؤں کا سردار اس بچے کی حفاظت کر لے گا؟ وہ کوئی عام سردار نہیں تھا، اس کے آدمیوں کے پاس بہت سے ہتھیار تھے اور وہ لوگ اپنے گاؤں کا علیحدہ ہی قانون بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ بچہ ان کے پاس محفوظ رہے گا۔ ڈاکٹر نے رحم سے عبداللہ کی جانب دیکھا، جو اپنی آنکھیں موند چکا تھا، لیکن ان کی ہر بات سن رہا تھا۔ لیکن وہ اسے اپنے پاس کیوں رکھیں گے سر؟ کیونکہ گاؤں کا سردار نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو بدلے میں جو چاہوں وہ کرے گا۔ یوں سمجھ لو میرے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ اب کی بار ٹیکنیشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں ابھی اس بچے کو وہاں لے جاتا ہوں سر، اب اس کا ایک پل بھی یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ ٹیکنیشین نے پریشانی سے کہا، اس بچے کے دشمن اسے سب گھر والوں کو تو انتہائی سفاکی سے مار چکے تھے، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ٹھیک ہے، اسے کوہ کرا کرم لے جاؤ، جہاں پہاڑوں کے دامن میں چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں کے سردار یعقوب خان کے سامنے میرا ذکر کرنا اور کہنا میں نے اپنے اس احسان کا بدلہ مانگا ہے۔ ٹیکنیشین نے اس بات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر نے اسے مکمل پتہ لکھ کر دیا۔ وہ پتہ اپنی جیب میں ڈال کر ٹیکنیشین عبداللہ کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ڈاکٹر نے ایک چادر سے عبداللہ کو چھپایا اور ٹیکنیشین کی جانب دیکھا۔ اس کی حفاظت کرنا، اللہ تمہارا حافظ، حامی و ناصر ہو۔ ٹیکنیشین اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے بس اس بچے کو وہاں پہنچانا تھا جہاں وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہوتا۔ کرا کرم کے وہ پہاڑ اب اس بچے کی منزل تھے۔ ٹیکنیشین عبداللہ کو بحفاظت یعقوب خان کے پاس چھوڑ گیا تھا اور انہیں ڈاکٹر کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے بارے میں بھی ساری بات بتائی تھی کہ چھوٹی سی عمر میں اس بچے پر کیا کیا بیت گیا تھا۔ یعقوب خان نے نہ تو عبداللہ سے کچھ کہا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھا تھا، بس چپ چاپ اپنے گھر میں رکھ لیا تھا جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ عبداللہ کا علاج چلتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہتر بھی ہو گیا تھا، لیکن نہ تو وہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ ہی کبھی عام بچوں کی طرح کھیلتا تھا، بس بت بنا ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا۔ اسے یعقوب خان کے پاس رہتے 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اور مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ آج یعقوب خان نے اسے اپنے آدمیوں کے پاس لے کر آیا تھا جہاں وہ اپنے معاملات طے کرتے تھے۔ یعقوب سب سے باتوں میں مصروف تھا جب اچانک اس کا دھیان عبداللہ پر گیا، جو اس کا ریوالور ہاتھ میں تھامے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یعقوب اپنے آدمیوں سے دور ہٹا اور عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا ہے نا، یہ ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جو کمزور کو طاقتور بنا دے، یعقوب نے اپنے مخصوص پختون لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا باپ وکیل تھا، یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے پولیس کو بلایا تھا اور پولیس کو بلائے جانے کے 1 گھنٹے بعد وہاں پر آیا۔
اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم سب کا چیخیں پورے محلے میں گونجنے کے باوجود کوئی تمہاری مدد کو نہیں آیا۔ یعقوب بولتے جا رہا تھا اور عبداللہ بس وہ بندوق دیکھنے میں مصروف تھا۔ لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ پولیس جان بوجھ کر دیر سے آیا تھا کیونکہ ان کو پیسے کھلا کر وہاں دیر سے آنے کا کہا گیا تھا۔ اب کی بار عبداللہ نے بندوق سے دھیان ہٹا کر یعقوب کو دیکھا تھا۔ لوگ تم سب کی چیخیں سن کر مدد کرنے کے بجائے چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تاکہ ان کو کچھ نہ ہو۔ عبداللہ کی پکڑ اس بندوق کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ اس دنیا میں کوئی قابل رحم نہیں ہے بچہ، کوئی معصوم نہیں، ہر انسان مطلب پرست ہوتا ہے، جہاں بات اپنے نقصان کی ہو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یعقوب سنجیدگی سے کہتا، ننھے ذہن میں زہر گھولنے لگا۔ اپنے باپ کو دیکھو، کسی کی مدد کے لیے نکلا تھا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس سے جانتے ہو کیا سبق ملتا ہے؟ یہاں کوئی بھی مدد اور رحم کے قابل نہیں، کیونکہ جب مصیبت تم پر آتا ہے تو کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آتا، کسی کو تم پر رحم نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی مٹھیوں نے وہ بندوق اپنے ہاتھ میں زور سے کس لی تھی۔ اس لیے اب تم بھی کسی پر رحم نہ کھانا، کسی کا خیال نہ کرنا، طاقتور بننا تم اور نہ صرف اپنے دشمن کا سر دھڑ سے الگ کر دینا، بلکہ ان کے لیے بھی ایک دہشت بننا جو مطلب پرست ہیں، جو کسی کی چیخ و پکار سن کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ یعقوب نے نفرت سے کہا، جانتا ہے تم، میں پاکستان کا نہیں افغانستان کا ہے۔ جنگ کے وقت یہاں آیا تھا کیونکہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستانی ہمارا مدد کرے گا، لیکن جانتا ہے تم، میرا بیوی کو 2 پولیس والے جھوٹی چوری کے الزام میں جیت لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ یعقوب نے اپنی مٹھیاں بیچ دیں، وہاں سے آ کر اس نے اپنی جان لے لیا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ یہاں کوئی اچھا نہیں، سب کہیں نہ کہیں برا ہے، اس لیے رحم کے قابل کوئی بھی نہیں۔ عبداللہ نے ایک نظر یعقوب کی جانب دیکھا، میں اس گاؤں میں آ کر رہنے لگا، یہاں کا عورت سے شادی کیا اور لوگوں کی نظر میں ایک عام پاکستانی بن گیا۔ یعقوب ایک پل کو رکا اور پھر مسکرا دیا، یہاں موجود ہر آدمی یہاں کا نظام یا لوگوں کو ستایا ہوا ہے، لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور نظام نے انہیں انصاف نہیں دیا۔ یعقوب نے اپنا ہاتھ عبداللہ کے چھوٹے سے کندھے پر رکھا، اور جب کسی ملک کا نظام انصاف نہ کرے تو ہم جیسے لوگوں پر فرض ہوتا ہے انصاف کرنا، ایسے بدعنوان قانون اور لوگوں کو جہنم واصل کرنا۔ یعقوب کے لہجے میں بہت زیادہ نفرت تھی، اور وہی نفرت وہ اس ننھے ذہن میں گاڑ چکا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا بچہ، محبت اور رحم انسان کا کمزوری ہوتا ہے، اب ان دونوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، ایک ظالم درندے بن جانا جسے لوگ بس دہشت سمجھیں۔ یعقوب نے اپنی مٹھیاں بیچ کر کہا، اپنی جو پہچان تھی وہ بھول جاؤ، اب سے تم وہ نہیں جو پہلے تھے، اب تم ویرا بنے گا۔ ویرا؟ عبداللہ نے ناسمجھی سے یعقوب کو دیکھا۔ ویرا؟ اب سے یہی تمہارا نام ہے، تمہاری پہچان ہوگا، ایسی پہچان جس کے ذکر پر ہی لوگ خوف سے کانپ اٹھیں گے۔ ویرا دہشت کو کہتے ہیں۔ یعقوب نے ایک اور بندوق اپنی کمر کے پیچھے سے پاس سے نکالی اور آسمان کی جانب کر کے گولی چلا دی۔ گولی کی آواز پر عبداللہ ایک پل کو سہما، لیکن پھر اس نے بھی ہاتھ میں پکڑی بندوق آسمان کی طرف کی اور گولی چلا دی۔ ویرا؟ عبداللہ نے 1 سال پہلی بار کچھ کہا تھا تو یعقوب مسکرا دیا۔ وہ اس عبداللہ کو ویرا بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رانا زبیر اپنی خوابگاہ میں چین کی نیند سو رہا تھا جب اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب کوئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک 14 سالہ بچے کو اپنے قریب پایا، جو اس کے پاس بندوق تھامے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ زبیر سہم کر اٹھ بیٹھا اور اس بچے کو دیکھنے لگا جس نے انتہائی استفاقی سے بندوق اس کی جانب کی تھی۔ کون ہے تو؟ ویرا، بچے نے آم سے جواب دیا۔ کون ویرا؟ اس کی بات پر بچے کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی اور اس نے بندوق کا رخ اس کی ٹانگ کی جانب کیا اور ایک گولی چلا دی۔ زبیر کی چیخ اپنے گھر میں گونجی تھی۔ یاد آیا یا یاد دلاؤں؟ ایڈوکیٹ سجاد میر جس کے گھر میں گھس کر تو نے سب کو مار ڈالا تھا، کچھ یاد آیا؟ ویرا نے اب بندوق اس کی دوسری ٹانگ کی جانب کی جب وہ کراہتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کر چکا تھا۔ میں اسی سجاد میر کا بیٹا ہوں، رانا زبیر۔ اتنا کہہ کر ویرا نے اس کی دوسری ٹانگ کو گولی مار دی اور وہ شخص بیڈ سے نیچے زمین پر گرا تھا، بے ہوش ہوتا وجود، تکلیف دہ
جھٹکوں سے کانپنے لگا۔ بولا تھا نا تجھے میں، تیرے انجام تک میں ہی پہنچاؤں گا، دیکھ لے آج یہ تیرا طاقت کا غرور مٹی میں ملاؤں گا۔ ویرا آگے بڑھا اور بندوق اس کے سینے پر رکھی۔ نہیں، مجھے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویران اس کے سینے میں گولی مار چکا تھا۔ آج اس نے انتقام کی پہلی سیڑھی چڑھی تھی۔ 14 سال کی عمر میں پہلی بار کسی کی جان لے کر وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کا انتقام لے چکا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑا یعقوب خان اس کے پاس آیا اور مسکرا دیا۔ بدلہ بہت بہت مبارک ہو ویرا، اب دیکھنا تیرے ساتھ ظلم کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام کریں گے ہم۔ یعقوب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شکریہ بابا، ویرا نے اتنا کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پچھلے 3 سالوں میں یعقوب خان اس کا جتنا برین واش کر سکتا تھا اس نے کیا تھا۔ اس کے کچے ذہن میں وہ نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے اسے ایک سفاک درندہ بنا چکا تھا، جس کے دل میں کسی انسان کے لیے رحم یا محبت باقی نہیں رہی تھی۔ اگر کچھ بچا تھا صرف اور صرف نفرت۔ اپنے ماں باپ کے ہر ایک قاتل سے لے کر انتقام، وہ قراقرم کی وادی میں واپس آیا تھا، جہاں ایک عام سے گاؤں کی آڑ میں وہ دہشت گرد چھپے بیٹھے تھے، جو آئے روز کبھی دھماکے تو کبھی ٹارگٹ کلنگ کر کے لوگوں کا سکون برباد کیے ہوئے تھے۔ اور المیہ تو یہ تھا کہ ویرا کو وہ ظلم کرنے والے درست لگنے لگے اور باقی ساری دنیا غلط، صرف اس وجہ سے کہ جب اس پر ظلم ہوا تھا تو کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے اسے ہر انسان سے نفرت ہو گئی تھی، سوائے یعقوب خان کے، جس نے اس کا انتقام لینے میں اس کی مدد کی تھی۔ واپس آنے پر یعقوب خان کو خبر ملی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی سے عواؤں میں گھومنے لگا۔ آخرکار شادی کے 5 سالوں بعد اس کے ہاں یہ امید آئی تھی۔ وہ خوشی خوشی سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، جسے وہ سب سے بڑی دہشت بنائے گا۔ لیکن 9 ماہ کے بعد اس کے ہاں ننھی سی پری کی پیدائش ہوئی۔ یعقوب خان نے اس پری کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ویرا پھر بھی اس بچی کو دیکھتے گیا جو چھوٹی سی موم کی گڑیا ہی تھی۔ بڑی بڑی سنہری آنکھیں، گوری رنگت اور گلابی گال اس گڑیا کو بہت پیارا بنا رہے تھے۔ پیاری ہے نا ویرا؟ یعقوب خان کی بیوی الباز خان نے بہت امید سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا، بیٹی پیدا ہونے کے بعد یعقوب خان کو سلوک ان کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ ویرا نے بس جواب میں اثبات میں سر ہلایا تھا۔ میں اس کا نام مرجان رکھوں گی، اس کا مطلب موتی ہوتا ہے، یہ بھی تو میرے لیے موتی ہے۔ الماس نے اس چھوٹی سی جان کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو ویرا نے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی یعقوب وہاں پر آیا اور اس نے گہری نظروں سے چھوٹی سی مرجان کو ویرا کی باہوں میں دیکھا تھا۔ اسے اس کی ماں کو دے دو ویرا اور میرے ساتھ چل۔ ویرا نے اس بات میں سر ہلا کر مرجان کو الماس کے ساتھ لٹا دیا اور خود یعقوب کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں ویرا، انہیں سر نہیں چڑھاتے ورنہ آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آئندہ تو الماس کی کوئی بات نہ سننا، اسے اس کی اوقات پر رکھ تاکہ اسے احساس ہو کہ مجھے بیٹا نہ دے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ویرا اس سے کہنا چاہتا تھا کہ بیٹی پیدا ہونا ان کا قصور نہیں تھا، یہ تو اللہ کی دین تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ ویرا کے لیے یعقوب خان ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا تھا۔ ویسے بھی ان کے قبیلے میں عورت کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، وہ بس ضرورت کا سامان سمجھی جاتی تھی، جس کا کام بس آدمی کا گھر سنبھالنا اور اس کے بچے پیدا کرنا تھا۔ اور اسی سوچ کا مالک یعقوب خان ویرا کو بھی بنا رہا تھا، کیونکہ وہ ویرا کو ہی تو اپنا بیٹا مانتا تھا، اپنا جانشین۔